أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. صلى الله عليه محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد. خدا تعالی اس مجلس کو بانیان مجلس کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے صاحب مجلس کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جو بھی مرحومین ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کی مشکلات ہے جناب محمد حسین صاحب اور جتنے بھی جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، خدا ان سب کی دعا کو قبول منظور فرمائے. فقہاء کرام، مجتہدین اعظام، خصوصاً رہبر معظم انقلاب کو طول عمر بابرکت عنایت فرمائے. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان تک متصل فرمائے. وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے. جو بھی مؤمنین، طلباء، علماء دین کی خدمت میں خدمت کر رہے ہیں، سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی حسین علیہ السلام کی راہ میں نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی، جہاں پر بھی، جس انداز سے بھی، خدا ان سب کی خدمات کو قبول فرما کر روزی اور رزق میں برکت عنایت فرمائے، اور ہم سب کو دین سمجھنے، عمل کرنے، پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عنایت فرمائے، اور اپنی عبادت کی قبولی کے لیے ایک متفق سے صلوات پڑھیں. محمد و اہل بیت محمد.
اس عظیم مہینے میں، اس عشرے میں سب سے جو مہم نکتہ ہے وہ معرفت حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو اگر خلق فرمایا ہے تو معرفت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ آپ نے تفسیر میں مطالعہ کیا ہوا ہے، تمام مفسرین فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، اور وہ کون سی عبادت ہے جو معرفت کے بغیر ہو؟ المعروف بقدر المعرفت۔ جزا ملے گی، انعام ملے گا، لیکن معرفت کے حساب سے۔ خدا کی بارگاہ میں تو معرفت جو ہے نا، انعام جو ملتا ہے، جزا جو ملتی ہے، وہ حقیقی معرفت کے ساتھ ہے، لیکن نقلی معرفت کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہاں پر ماہ محرم میں، ماہ سفر میں، جیسے رہبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو اگر بچایا ہے تو یہ ماہ محرم سفر ہے۔ تو اگر ماہ محرم سفر میں یہ معرفت اور اللہ کی پہچان، عقائد کی پہچان اگر نہ ہو جائے، پھر شاید نتیجہ ہو، لیکن وہ مقصود اور وہ منظور جو نتیجہ ہے، وہ محبوب جو نتیجہ ہے، جس نتیجے تک انسان پہنچنا چاہتا ہے وہاں تک ممکن ہے نہ پہنچے۔ لہذا معرفت بہت ضروری ہے۔ انقلاب کربلا کو سمجھنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم حرکت کو سمجھنے کے لیے، خود مولا کائنات نے اپنے ان کلمات میں جو فرمایا، جناب محمد حنفیہ رضوان اللہ علیہ کو جو فرمایا، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی میری اس عظیم حرکت کو اگر جاننا چاہے، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہے، وہ پہلے جا کر رسول کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ رسول کی سیرت، علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت، حسین علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں سمجھ پائیں گے جب تک حسن مجتبی علیہ السلام کی سمجھ نہ آئے، اور حضرت امام مجتبی کی سمجھ نہیں آئے گی انسان کو جب تک امیر المؤمنین کی سمجھ نہ آئے، اور حضرت امیر کی سمجھ نہیں آ جائے گی، علی علیہ السلام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ سمجھے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جب میں پیغمبر کو نہ پہچانوں، جب میں امیر المومنین کو نہ سمجھوں، جب میں حسن مجتبی کی معرفت حاصل نہ کر پاؤں، تو میں کیسے حسین کی معرفت حاصل کر سکوں گا؟ لہذا خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، میں اپنے جد کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنا چاہوں گا۔ جو ایک بڑا نقطہ یہاں پر نہفتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سیدھا بناویہ اس مطلب کو بتا دیا کہ میں سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المؤمنین پر چلنا چاہتا ہوں، کسی کی سیرت مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہی شورا کا جو قضیہ ہے، علماء ہیں، ان مطالب کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے، یہ وہی شورا کا قضیہ ہے
جب 6 نفر کو مشخص کر دیا کہ ان 6 نفر کے ذریعے سے اسلام کے نگہبان کا انتخاب ہوگا، دین کے ذمہ دار کا انتخاب ہوگا، وہی لوگ جو سیاست کھیلنا چاہتے تھے، جو میں آپ کو بار بار عرض کرتا ہوں، ایک امریکہ اور ایک برطانیہ اور ایک اسرائیل، یہ 3 جو نقاشی کرتا ہے اس کا نام برطانیہ ہے، جو آگے چلاتا ہے اس کا نام امریکہ ہے، اور جو مال اور دولت خرچ کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ آج دنیا میں سیاست میں بھی آپ دیکھ لیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا صدر اسرائیل کی رضا کے بغیر کہیں پر منتخب ہو جائے، چاہے وہ اوباما کی شکل میں ہو، چاہے کلنٹن کی شکل میں ہو، چاہے بش کی شکل میں ہو، چاہے اس دیوانے کی شکل میں ہو؟ یہ دنیا کی سیاست ہے۔ یہ جو 3 مثلث تکون، یہ 3 جو زاویے ہیں، جب تک یہ زاویے اس دنیا میں ہیں، دنیا کے حالات اسی طریقے سے خراب ہوتے رہیں گے۔ جب آپ کا حق نہ دیں، آپ کیسے ساکت رہیں گے؟ حضرت امیر المومنین کو اسی سیاست کی بنا پر حکومت سے علیحدہ کر دیا، خلافت ظاہری سے جدا کر دیا۔ کہا جا کر کہا، یا علی، ہمیں آپ منظور ہیں، قبول ہے، ہمیں آپ قبول ہے، لیکن ایک شرط ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ سنت شیخین اور سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا آپ کو۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، یہ تو خلافت ظاہری کیا چیز ہے؟ یہ منبر جس کی وجہ سے تم زینت پیدا کرتے ہو، یہ عہدہ اور یہ حکومت جس کی وجہ سے تمہاری زینت ہوتی ہے، لیکن علی وہ شخص ہے، علی وہ شخص ہے جس کے توسط سے منبر کی زینت ہو جاتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں کبھی بھی سنت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف سنت پیغمبر پہ میں عمل کروں گا، اللہ رب العزت کے احکامات پر میں عمل کروں گا۔ اس طریقے سے کہ امیر المومنین کو بلاخر اس خلافت ظاہری سے جدا کر دیا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میں اگر حکومت میں چلاؤں گا، اگرچہ یہاں پر ایک بحث ہے کہ امام حسین علیہ السلام حکومت کے در پہ تھے یا نہ تھے، یہ تو بہت واضح مطلب ہے، اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کہنے دیں، لیکن حکومت تھی منظور، پیغمبر کی مگر منظور نہیں تھی حکومت۔ کیا علی علیہ السلام کی حکومت منظور نہیں تھی؟ کیا امام حسن مجتبی کی حکومت منظور نہیں تھی؟ سب کی حکومت منظور ہے، صرف اتنا ہے فرق، ایک آسمان ہے اور ایک زمین ہے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے اور ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو یہ فرصت مل جاتی کہ امام حسین علیہ السلام حکومت قائم کرے تو یہ حکومت خدا ہے، اللہ کی حکومت ربانی، لیکن امام حسین شہید ہوئے، حکومت دشمن خدا کے ہاتھ لگی، تو یہ اس حکومت میں وہ راستے ہیں جن کی انتہا جہنم تک ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نانا کی سیرت پہ چلوں گا، میں بابا کی سیرت پہ چلوں گا، جو ان کے مخالف میں ہے، نقطۂ مقابل میں ہے، میں کبھی بھی اس حکومت کو، اس سیرت کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، چاہے میں زندہ رہوں چاہے میں مر جاؤں۔ میں جینا سکھاتا ہوں، میں حیات سکھاتا ہوں، میں ممات سکھاتا ہوں،
اللهم اجعلني محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. کسی نے اچھا جملہ جو کہا ہے، تاریخ میں یہ جملہ ہمیشہ ثبت رہتا ہے، حسین کی وہ عظیم شخصیت دنیا میں لوگوں نے جی جی کر آخر میں مرنا کیا کر دیا، سکھا دیا. ایک ہی کہنا، دنیا میں لوگوں نے جی جی کر مرنا سکھا دیا، لیکن حسین وہ واحد شخصیت ہے جس نے مر کے جینا سکھا دیا. لا ارى الموت مع الظالمین الا ذلت ہے. وہ زندگی زندگی نہیں ہے جس میں توحید نہ ہو، وہ زندگی زندگی نہیں ہے جس میں سیرت مصطفیٰ نہ ہو، وہ زندگی زندگی نہیں ہے جس میں سیرت شیخین کی شیخ. صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد. ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع پھر بھی صلوات ملائی ہو تو اچھا نہیں، عوامی صلوات حضرت نے فرمایا انی لم اخرج عشیرا ولا بطرا، میں تکبر، میرا انداز متکبروں والا انداز نہیں ہے. چاہے مجھے حکومت ملے چاہے حکومت نہ ملے، چاہے نعمت ملے چاہے نعمت نہ ملے. عشیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی اشر سے، بطر سے، بطر اور اشر، اس کی صفات آپ جانتے ہیں کہ وہ عشیر اور بطر ہے. یعنی اگر میں حکومت اگر چاہتا ہوں، میں قانون بنانا چاہتا ہوں، اس میں بھی تواضع اور انکساری ہی ہوگی. عشیر متکبر کو کہا جاتا ہے، بطیر متکبر کو کہا جاتا ہے. پھر سارے علماء ہیں تو ان دونوں میں نسب اربعہ میں سے عموم خصوص مطلق ہے. عشیر متکبر کو کہا جاتا ہے، بطیر اس تکبر میں جب شدت آ جاتی ہے، یعنی وہ خاص صفت کے ساتھ، لہذا عموم خصوص مطلق اس کے اندر موجود ہے. میرے مولا فرماتے ہیں نہیں، یعنی پیغمبر اتنے منکسر تھے، اتنے متواضع تھے، علی اتنے متواضع تھے. صدر اسلام میں دیکھیں بہت عرصے تک جب باہر سے کوئی آتا تھا دربار مصطفیٰ میں تو لوگ نہیں پہچانتے تھے پیغمبر کو، ایسا کوئی منبر نہیں ہوتا تھا. آخر میں ایک کھجور کی جو ہے نا، ایک کھجور کے ایک تنے کو وہاں پر منبر میں تبدیل کر دیے، وہ علیحدہ بات ہے. یعنی پیغمبر اس انداز سے ہوا کرتے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا یہ ایک دین کا پیشوا ہے. اس طریقے سے صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو سیرت مصطفیٰ، سیاست مصطفیٰ، سیرت کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں مجھ سے، میرے بزرگان ہیں. ایک سیرت اقتصادی ہے، سیرت علمی ہے، سیرت تبلیغی ہے، سیرت اخلاقی ہے، سیرت خانوادگی ہے. بہت سارے یعنی سیرت کی قسمیں ہیں. اتنا وسیع موضوع ہے سیرت کا کہ آپ تھک جائیں گے، میں بول نہیں پاؤں گا، میرے پاس وہ وسعت موجود نہیں ہے، وہ قابلیت موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ایک امیر المؤمنین کے بارے میں، ایک سیرت علمی کو انشاءاللہ کل اگر خدا نے عمر دی تو اس کے بارے میں گفتگو کروں گا. آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک ان کی سیرت تبلیغی، کیونکہ آپ سب مبلغ ہیں. ایک زمانہ تھا جہاں پر تبلیغ کے لیے امامے کی ضرورت تھی، ابا کی ضرورت تھی، قبا کی ضرورت تھی، بہت سارے وسائل کی ضرورت تھی. لیکن آج زمانہ اتنا آگے ترقی کر چکا ہے کہ اس زمانے میں تبلیغ کے لیے صرف آپ کے پاس ایک موبائل ہو تو وہی کافی ہے. وہ علم ہونا ضروری ہے، علم نہ ہو تو وہ تو علیحدہ بات ہے. پھر اس کو ہم کہتے ہیں نا انکار ہی کیا جا سکتا ہے وہاں پر جب علم نہ ہو، جہل ہو. تو کہتے ہیں
جو فاقد شے ہوگا وہ معطی شے نہیں ہو سکتا. جب علم نہ ہوگا تو آگے کسی کو عالم نہیں بنایا جا سکتا. عالم ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کچھ اسباب انسان کے پاس مہیا ہو تو تبلیغ ہر جگہ پر. اب اس سیرت تبلیغی میں پیغمبر کریم کے بارے میں دیکھیں. روایت کرتے ابن عباس، خانہ خدا میں ایک نفر آتے تھے، میرے بھتیجے آتے تھے، اس کے پیچھے امیر المومنین علیہ السلام، اس کے پیچھے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، 3 نفر تھے مسلمان، 3 نفر. لیکن رفتہ رفتہ تھوڑا چلتا گیا آگے. ایک تھوڑی سی مدت میں، ایک مختصر سی مدت میں اسلام اتنا پھیلا، اتنا پھولا، اسلام اتنی شاخیں اسلام کی پیدا ہو گئی. آپ دیکھیں آج مشرق سے لے کر مغرب میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اسلام کا وجود نہ ہو. یہ کیسے پھیلا؟ مختلف اقوام، یہود سے، نصارہ سے، افریقہ سے، ہند سے، ہر جگہ سے اسلام میں لوگ داخل ہو گئے. امیر، فقیر، عالم، جاہل، سب کچھ داخل ہو گئے. کیا اثر تھا؟ تبلیغ کی کس چیز کی تاثیر تھی؟ آیا پیغمبر کی شخصیت مؤثر ہے وہاں پر؟ یا اسلام کی ماہیت کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ وہی مؤثر ہے؟ یا اخلاق اور صفات پیغمبر مؤثر ہے؟ یا پیغمبر کی جنگیں مؤثر ہیں، یعنی تلوار، یا خون یہاں پر مؤثر ہے؟ کسی چیز کے بارے میں مطلقاً نہیں کہا جا سکتا یہ علت العلل ہے، یہ علت تامہ ہے. یہ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. پیغمبر کی ذات بھی مؤثر ہے، پیغمبر کی صفات بھی مؤثر ہے، ماہیت اسلام بھی مؤثر ہے، تلوار بھی مؤثر ہے، خون بھی مؤثر ہے، اخلاق بھی مؤثر ہے. لیکن حتماً تفاوت ہے. جب کئی علتیں جمع ہو جائے تو یہ سب علت برابر نہیں ہو سکتی. کسی علت میں پاور کم ہے، کسی میں طاقت زیادہ ہے. کہتے ہیں نا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. یہ بھی دو ہے. علی مؤثر ترین علم میں سے ہیں پیغمبر کے بعد، کیونکہ پیغمبر کے بارے میں یہی ہے. پیغمبر کی صفات کو ڈھونڈنا چاہو جا کے قرآن کا مطالعہ کرو. کبھی طٰہٰ کہہ کر، کبھی یاسین کہہ کر، کبھی نون کہہ کر، مختلف القاب کے ذریعے سے پیغمبر سے قرآن مخاطب ہے. لیکن ذات پیغمبر کے بارے میں اس کا حسن، انکا لعلی خلق عظیم، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف کا حسن پیغمبر میں ہے اور عیسیٰ کی وہ قدرت پیغمبر میں موجود ہے. موسیٰ کے وہ روشن ہاتھ پیغمبر کے اندر موجود ہے. انچ خوباں ہمدارا تو تنہا داری. جو بھی اچھی صفات ہے دنیا میں کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو پیغمبر کے اندر موجود نہ ہو. فضائل اخلاقیہ کا مجموعہ، کرامت انسانی کا مجموعہ، مکارم اخلاقی کا مجموعہ پیغمبر کریم کی ذات ہے. لہذا پیغمبر کی ذات وہ عظیم ذات ہے. علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، علی کی ذات بھی مؤثر ہے اسلام کی اس تبلیغ میں. لیکن اس کے بارے میں بحث کرنا بھی نہیں چاہوں گا چونکہ پیغمبر کی بات. لیکن جو اخلاق کے ذریعے سے اسلام کے اس عظیم مذہب کو پھیلا دیا دنیا میں، دوسرا کوئی بھی سبب اتنا مؤثر نہیں ہے. وہ یہی ہے. آپ دیکھیں اخلاق کے ذریعے سے
مسلمان ہونے والے لوگ کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دے، تلوار کے ذریعے سے اسلام میں داخل کرنے والے لوگ ان کو ایک صف میں کھڑا کر دے کہ آج یہی لوگ آپس میں ان کا ٹاکرا موجود ہے۔ اخلاق سے متاثر ہو کر انسانیت کی بیداری کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے والے آج بزر ہو، سلمان ہو، مقداد ہو، قمبر ہو، ایسے افراد موجود ہیں گوہر کی طرح۔ اور جو کل تلوار کے ذریعے سے اسلام میں آیا، درست ہے سبب تھا تلوار، ایک بہت بڑا سبب ہے یہ تلوار، لیکن اسی تلوار کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ آج اسی تلوار کو اسلام کی جڑوں پر یہ مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ابو سفیانی لوگ، یہ یزیدی لوگ، یہ معاویہ کے ماننے والے، جتنے بھی لوگ جنہوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، ختم کرنا چاہا، جب شخص بڑا افسوس کرتا ہے وہ تیم کا بڑا چلا گیا، عدی کا بڑا چلا گیا، اس کا نام مٹ گیا، فلانی کا نام مٹ گیا، لیکن یہ عبداللہ کے یتیم کیسے ہیں کہ آج بھی محضروں پر اس کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول عاشق تھے لوگ، میں اسباب کی طرف نہیں جاؤں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ عاشق تھے، صباب کہتے تھے، صباب۔ ابن ابی الحدیث سے ہم پوچھتے ہیں، خوشتران اس کی سر دلبران، گفتہ آیت در حدیث دیگران۔ دوسروں کی گفتگو میں اگر ہمارے دلبروں کی اگر باتیں آتی ہے، یہ بہت شیرین ہے، بہت میٹھی چیزیں۔ یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے جانتے ہیں، جن کو ریحانت القریش، اگرچہ ریحانت خوشبودہ اس کا بڑا معنی ہوتا ہے، لیکن بلاخر تاریخ کی بات ہے، تاریخ آپ کی میں عرض کر رہا ہوں، ریحانت القریش کہا جاتا ہے۔ ابو جہل آتا ہے، دیکھا یہ ولید تھوڑا تھوڑا جو ہے نا بگڑ رہا ہے، ان کے بقولہ ہم تو کہتے ہیں اگر یہ بگڑ جاتا تو اچھا تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب بگڑتی بگڑتی جو ہے نا وہ آخر اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بگڑ رہا ہے، ولید گھر چلا گیا، ابو جہل پیچھے پیچھے سے پتہ نہیں اس وقت جو ہے نا یہ گلیسرین تو ہوتی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا چیز لگا دی آنکھوں میں، ایسے لگا کر آنسو جو ہے اس کے بہنا شروع ہو گئے، جا کر ولید کے پاس ایسے ہی جو ہے ٹیک لگا کے ایک آہ نکلی اس کے منہ سے۔ ولید نے کہا بیٹے کیا ہو گیا؟ کہا چچا لوگ کہتے ہیں جناب ولید جو ہے نا یتیم عبداللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں، آپ تو ریحان ہیں، ریحانت القریش ہے۔ قضیہ بیان کر دیا کہ وہ حجر میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کعبے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو لوگ جو ہے نا مجنون ہو جاتے ہیں، ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ صبات کا لفظ صبات یعنی انتہائی عشق میں چلا جانا، صبات سے مراد وہ سبھی نہیں بلکہ انتہائی عشق میں چلا جانا۔ وہ تھوڑا سا بہک رہا تھا، لیکن پھر دیکھو نا کل شیء یرجع الی الاصل، ہر شخص اپنی جڑ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کیا کیا جائے، مشورہ پھر آپس میں، تو کہا یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا نہیں، آج تک اس کا کوئی جھوٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہہ دیتے یار وہ امین نہیں ہے، تو کہتے ہیں امین تو وہ معروف ہے، صادق ہے، امین ہے، ان کے بارے میں معروف ہے، کوئی انکار ہی نہیں کہہ سکتا۔ تو گونگا کہتا ہے تو پھر اس طریقے سے کریں، ان کے بارے میں کہیں کہ یہ جادوگر ہے، بہت آسان ہے۔ میں اس عبارت کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کروں۔ ابن ابی حبیب کہتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلَامَهُ إِلَّا أَحَبَّهُ وَمَالَ إِلَيْهِ۔
مشکل یہ ہے جو بھی پیغمبر کا کلام سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اسی کا گرویدہ ہوتا ہے، اسی کا عاشق ہو جاتا ہے۔ لہذا وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے یہ ابن ابی الحدید کی اپنی بات ہے، وَلِذَالِكَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُسَمِّي الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ الصَّبَاط، یعنی ہجرت سے پہلے یہ جو قریش والے لوگ ہیں وہ جو ہے نا مسلمانوں کو صبات کہتے تھے، عاشق۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، نَخَافُونَ أَن يَسْمُ الْوَلِيدِ، کہتے ہیں ہم ڈر رہے ہیں، ہم گھبرا رہے ہیں، یا ابو جہل کے واقعے سے پہلے ہم گھبرا رہے ہیں کہیں یہ ولید بھی اسی صبات میں سے نہ ہو جائے۔ وَلَئِن صَبَ الْوَلِيدِ، کہتے ہیں اگر یہ ولید سے گفتگو کرتے ہوئے، وَلَئِن صَبَ الْوَلِيدِ، اگر ولید عاشق ہو جاتا ہے، وَهُوَ رِيحَانَةُ قُرَيْشٍ، اس حال میں کہ وہ قریش کا ریحانہ ہے، تو کیا کریں گے؟ لَتَسْكُونَ قُرَيْشُ بِأَجْمَعِهَا، تو یہاں پر مشکل کیا ہے؟ تمام کے تمام قریش اسی کی طرف چلے جائیں گے، پیغمبر کی طرف، تو کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں قالوا فیہ کلامہ الا السحر ما کلامہ الا السحر، یعنی پیغمبر کا کلام جادو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَفْعَلُ بِالْأَلْبَابِ فَوْقَ مَا تَفْعَلُ الْخَمْرُ، وہ کہتے ہیں جب انسان شراب پی لیتا ہے تو شراب کی یہ صفت ہے کہ اس کے پیچھے مستی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو عام لوگ شراب پی کر مست ہو جاتے ہیں، جو صاحبان عقل صاحبان خرد دشمن کہہ رہا ہے، صاحبان عقل صاحبان خرد جب پیغمبر کا کلام سنتے ہیں تو وہ مست ہو جاتے ہیں، اور جب مست ہو جائے تو اس کے لیے کوئی دنیا کی اپنے حول میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے۔ لہذا وَنَحَوْ صُبْيَانَهُمْ مِنَ الْجُلُوسِ إِلَيْهِ لِأَلَّا يَسْتَمِيلَهُمْ، تاکہ میدان پیدا نہ کرے، بچوں کو روکتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس ڈر سے، اور وَكَانَ إِذَا صَلَّى فِي الْحِجْرِ، جب حجر اسماعیل میں پیغمبر جب نماز پڑھا کرتے تھے تو يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے بھیا، ابھی بھی اس دور میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو اچھا سلسلہ ملے، بیٹھک آپ کو اچھی ملے، سب کچھ اچھا ملنے کے بعد پھر بھی اگر ہم مومن ہیں تو یہ کمال نہیں ہے۔ حالات خراب ہو، سخت ہو، غریب ہو، فقیر ہو، پھر علی کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، یہ نہ ہو جائے جب دولت ہو تو علی کے پیچھے، علی کے ساتھ، لیکن جب کھانا لگنے جائے تو کہہ دے علی کا سفرہ بہت ہی فقیرانہ ہے، جائے معاویہ کے سفرے پہ کھانا کھانا شروع کریں گے۔ یہ وہ کمال نہیں ہے، کمال یہی ہے جس طریقے سے اس کی زندگی فقیرانہ زندگی تھی، اسی طریقے سے اگر ہمارے اوپر جتنی بھی مشکلات ہو، سب مشکلوں میں رخا میں اور ذرہ میں بھی اگر ہم کہہ دیں علی مولا علی مولا، اس کا کمال ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے ممبر، یہ ممبر آج کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ مسلمان وہ تھے جوتیاں نہیں ہوتی تھی، کھجور کی درخت سے اس کے چھلکے اتار لیتے تھے، اس کو اپنے پاؤں پر لپیٹ کر جنگ تبوک کے لیے جانے والے وہ مسلمان تھے۔ میرا منبر پیسے والا منبر، میرا قرآن پیسے والا قرآن، میرا درس پیسے والا درس، یہ کون سا اسلام ہے؟ میں انکار نہیں کروں گا، نعمتوں کا انکار نہیں کروں گا، اللہ رب العزت اگر دیتا ہے تو دے، ہم شاکر ہیں، لیکن ایک یہاں پر حدیث مبارکہ امام رضا علیہ السلام سے نقل کروں گا، وہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں لفظ یستعکلو کا وہاں پر استعمال ہوا ہے، استعکلا یستعکلو، حضرت فرماتے ہیں جو بھی ہمیں اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لے
وہ کبھی بھی امیر نہیں ہوگا، وہ فقیر رہے گا۔ میں بہرحال مطالب کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، کل انشاءاللہ اسی کو ادامت دوں گا، پرسوں اگر خدا نے توفیق دے تو پھر جو ہے نا سیرت امیر المومنین پر جو ہے گفتگو ہوگی، وقت کافی آ گیا ہے۔ آج عرض کربلا، کربلا کی زمین عجیب زمین ہے، کبھی بھی اپنے اوپر افتخار نہیں کرتی ہے۔ جب کعبہ کی زمین نے، اگر روایت کے الفاظ، میں کوشش یہی کروں گا کہ روایت کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک مرتبہ کعبہ کی زمین نے، یہ نہ ہو کل کو جو ہے نا پھر میڈیا پر جو ہے نا یہ بات آ جائے یہ منکر ہو گیا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نا کورٹ میں جائیں تو فلان ہے، روایت کے الفاظ ہیں۔ حضرت امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں، کعبہ کی جو زمین ہے اس زمین نے ایک مرتبہ افتخار کیا تو اللہ رب العزت نے اس پر نجس لوگوں کو مسلط کر دیا۔ امام صادق کا فرمان ہے، کعبہ کی زمین نے افتخار کیا، ایسے سر کو اٹھایا، اللہ رب العزت نے نجس لوگوں کو وہاں پر مسلط کیا، اور آج بھی وہ نجس ہے، نجس رہے، ان کا وجود نجس ہے۔ لیکن کربلا نے کبھی بھی افتخار نہیں کیا، کہا پروردگارہ تو نے حسین جیسوں کو میرے دامن میں جگہ دے دی۔ میں صرف ایک حدیث کو بیان کر کے محسن نبوی کے کچھ اشعار آج لے کے آیا ہوں، اسی کو جو ہے نا پڑھنا مناسب سمجھوں گا۔ خلق اللہ تبارک و تعالی ارض کربلا قبل ان یخلق الکعبۃ ب24 الفا۔ کعبہ کو، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں داخل الارض کعبہ کے ساتھ، کعبہ کی زمین کو بنانے سے 24,000 سال پہلے اللہ نے کربلا بنا دیا ہے۔ یہ بہار میں موجود ہے اور خود کامل زیارہ میں بھی موجود ہے، 268 جو ہے نا صفحہ ہے خود کامل زیارہ کی ایک جلد والی کتاب جو ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَدَّسَهَا، زمین کربلا کو اللہ رب العزت نے مقدس بنا دیا۔ آج کہتے ہیں نا تربت مقدس، کربلا المقدسہ، ایسا نہیں ہے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہو۔ وَبَارَكَ عَلَيْهَا فَمَا زَالَتْ قَبْلَ خَلْقِ اللَّهِ الْخَلْقَ مُقَدَّسَةً مُقَدَّسَةً مُبَارَكَةً وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ، اور آئندہ بھی مقدس ہی رہے گی کربلا کی زمین۔ کسی نے کہہ دیا نا بھائی آپ جو ہے نا کربلا کی زمین کو بڑا مقدس مانتے ہیں، کربلا کی زمین کو مقدس مانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حسین اور اہل بیت حسین علیہ السلام کے خون اس کربلا کی زمین میں موجود ہے۔ کسی نے کہہ دیا یہ کیسی بات ہے، وہاں پر تو شمر کی جو ہے نا لشکر اور مساد کے لشکر کا خون بھی وہاں پر بہا ہے، پھر جب آپ کربلا کی تربت کو چومیں گے تو اس کو بھی چومیں گے۔ تو جواب دینے والے نے بہت اچھا جواب دیا، مگر قرآن کریم میں شیطان کا ذکر نہیں ہے۔ مقدس رہے گی یہ زمین، پاک ہے، پاک رہے گی یہ زمین۔ اس کے بعد فرماتے ہیں زمین نہ دنیا میں، فرماتے ہیں حتی یجعلها اللہ افضل ارض فی الجنہ۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن جب آپ آخرت میں جائیں گے انشاءاللہ، ہم سب قیامت میں جو ہے نا جائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے سب بہشت میں جائیں گے، تو وہاں پر بھی یہی ذکر کریں گے، وہاں پر بھی جو بہترین زمین ہوگی وہی کربلا کی زمین ہوگی۔ ہم ایسے قبر میں کربلا کی زمین لے کے نہیں جاتے ہیں، ہم ایسے اپنے کفن میں کربلا کی زمین نہیں رکھتے ہیں، ہم ایسے ہی جو ہے نا اپنے بچوں کو سب سے پہلے کربلا کی زمین نہیں چٹاتے ہیں۔ وہ اسی بنا پر ہے تاکہ ہمارے بچے میں تقدس آ جائے، تاکہ ہمارے مردے میں تقدس آ جائے، تاکہ اس کی زمان میں لکنت پیدا نہ ہو جائے۔ وَأَفْضَلُ منزل ومسکن یسکن اللہ فیہ اولیاءہ فی الجنہ، اور وہ بہترین مسکن ہے
جہاں پر خدائے متعال اپنے بہترین بندوں کو بٹھاتے ہیں۔ تو ہر حال ایک منٹ کے لیے جو ہے نا توجہ رکھیے گا، جب میں سلام پڑھنا شروع کروں اس کے بعد پیشاب بند کریں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے غریب قافلے کو لے کر، مسافر قافلے کو لے کر جب کربلا کی زمین پر آئے نا، تو کربلا کی زمین کے ساتھ کچھ گفتگو فرمائی مولا نے۔ کربلا کی زمین نے امام حسین سے گفتگو کی، امام حسین نے جواب دیا۔ محسن نقوی رضوان اللہ علیہ، شاعر تو بہت ہے دنیا میں، اس زمانے میں بھی شاعروں کو سن کے دیکھ کے جو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ شاعر عجیب شاعر تھا۔ خدا کی اس کی قبر کو نور اولیاء سے منور کرے۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچے تو سب سے پہلے کربلا کی زمین کو مولا نے سلام کیا۔ فرماتے ہیں تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت بگیا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر۔ یہ امام حسین کربلا کی زمین سے مخاطب ہے۔ تجھ پر میرا سلام ہو اے دشت بگیا، میری محبتوں کی عقیدت وصول کر۔ میں بہت عقیدت لے کے آیا، عظیم عظیم عقیدتوں کو لے کے آیا۔ کس کو اپنی بہن سے عقیدت نہیں ہے؟ کس کو اپنے بیٹے سے عقیدت نہیں ہے؟ آیا ہوں رفعتوں کی تمنا لیے ہوئے، لن تنالوها الا بالشہادہ۔ آیا ہوں رفعتوں کی تمنا لیے ہوئے، میرا خلوص میری دعائیں قبول کر۔ یہ زمین کربلا سے مخاطب، کربلا نے جواب دیا، اے اجنبی، اے اجنبی ٹھہر، مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار۔ نوح کی کشتی لرز گئی، ابراہیم گھوڑے سے گر پڑے، اسحاق کو ٹھوکریں لگی، کوئی نبی یہاں سے نہیں بچا اس طریقے سے۔ اے اجنبی ٹھہر، مجھے اتنی دعا نہ دے، پہلے بھی میری خاک ہے نبیوں سے شرمسار۔ میری حدوں سے جلدی گزر جا با احتیاط، میری حدوں سے جلدی گزر جا با احتیاط، میں کربلا ہوں میری تباہی سے ہوشیار۔ امام کیا جواب دیتے ہیں؟ اے کربلا، تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس علاج ہے۔ تیرے اجاڑ پن کا میرے پاس علاج ہے، تجھ کو خبر نہیں کہ میں ایسا کا ناز ہوں۔ ایک مریم کا بیٹا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کیا میں زہرا کا لال تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، اے کربلا، میں نے تو بچپنے میں فرشتوں کو پر دیے، اپنا مرض بتا میں بڑا کارساز ہوں۔ تو مریض ہے نا، تو مریض ہے تو میں ڈاکٹر ہوں، میں حکیم ہوں، تو صرف اپنا مرض مجھے بتا دے۔ کربلا جواب دیتی ہے یہاں پر، کربلا کیا جواب دیتی ہے؟ میرا یہ مشورہ ہے، میرا یہ مشورہ ہے، مسافر پلٹ ہی جا، شاید تجھے خبر نہیں میرے جنون کی، میں تو مجنون ہوں، تجھے میری خبر ہونی چاہیے۔ گرمی سے جام بلب ہے تیرے قافلے کے لوگ، لیکن میری رگوں میں ضرورت ہے خون کی۔ اس کو معلوم نہیں ہے حسین خون بہانے کے لیے آئے ہیں یہاں پر، کربلا کو علم نہیں ہے۔ تو امام جواب دیتے ہیں، اے نینوا، اے نینوا اداس نہ ہو، حوصلہ نہ ہار، حوصلہ تو کر ذرا، لایا ہوں تیرے واسطے پیغام زندگی،
میں خود اجڑ کے تجھ کو بساؤں گا اس طرح، میں خود اجڑ کے تجھ کو بساؤں گا اس طرح، تیری سحر بنے گی میری شام زندگی، ہائے میرے خیام میں شام ہوگی تو تیری سحر ہو جائے گی کربلا۔ کربلا جواب دیتی ہے آئے تھے لوگ مجھ کو بچانے کے شوق میں، ایک پل میں سب کے صبر کے ساغر چھلک گئے۔ ابراہیم نے صبر دکھانے کی کوشش کی، آدم نے صبر دکھانے کی کوشش کی، عیسیٰ نے صبر دکھانے کی کوشش کی، لیکن کسی کے جام میں اتنی وسعت نہ تھی۔ تو تازہ دم ہے، تو تازہ دم صحیح، مگر اتنا خیال کر میری اداسیوں سے پیغمبر بھی تھک گئے۔ امام جواب دیتے ہیں یہ لوگ انبیاء تھے، یہ لوگ انبیاء تھے مگر میں امام ہوں، ممکن نہیں کہ دید کے بدلے شنید لوں، دشکوں کی تمنا بھی ہے، تمنا بھی ضد بھی ہے، اب تے یہ ہو چکا ہے تجھے میں خرید لوں۔ ہر چند کربلا جواب دیتی ہے ہر چند لا علاج ہیں میری اداسیاں، لیکن یہ حوصلہ یہ محبت کمال ہے، نسخے سبھی درست سبھی خواہشیں بجا، میں کیا کروں کہ تو کوئی زہرا کا لال ہے۔ اب اتنی ساری باتیں کی اس کو شک ہونے لگا کہ کہیں یہ حسین تو نہیں ہے۔ نسخے سبھی درست سبھی خواہشیں بجا، میں کیا کروں کہ تو کوئی زہرا کا لال ہے۔ امام نے فرمایا آہستہ بول، اتنی دلیلیں نہ دے مجھے، گستاخیاں نہ کر کہ شہ مشرقین ہوں، لے اب لگا رہا ہوں تیری خاک پر خیام، اتنا بھڑک رہی ہے تو سن میں حسین ہوں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم۔ سب مل کر پڑھیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی وعلی اصحاب الحسین۔ زہرا کے لیے ایک مرتبہ پھر السلام علی وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ غربت کی انتہا کربلا میں نظر آ رہی ہے، حسین کا یہ مظلوم قافلہ چلتے چلتے امام کی سواری رک گئی، قدم نہیں بڑھاتی۔ امام نے ایک ایک سواری بدلنا شروع کیا، ہر روایت میں موجود ہے 7 گھوڑے تبدیل کر دیے۔ امام نے فرمایا لوگوں اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا اس زمین کا نام غازریہ ہے۔ امام فرماتے ہیں حل لہا اسم آخر، کیا اس زمین کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ کسی نے کہہ دیا نینوا ہے، کسی نے کہہ دیا شاطئ الفرات ہے، آخر میں کسی نے کہا مولا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ جب کربلا کا نام
نام سننا تھا، امام حسین نے عباس کو بلایا، بھیا عباس ہماری آخری منزل پہنچ گئی ہے، ہاں ہونا محط رحالنا، ہاں ہونا مسفک دمائنا، بھیا عباس یہیں پر خیمے لگا دو، یہاں پر ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، ہمارے خون بہا دیے جائیں گے، کربلا کی زمین پر خیمے لگے، امام حسین نے جیسے کربلا کی زمین پر قدم رکھنا شروع کر دیا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، جیسے کربلا پر حسین کا قدم پہنچا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، ہوا کا رنگ بدل گیا، حسین کا چہرہ بدل چکا ہے، داڑھی غبار آلود ہو گئی ہے، زینب حسین کی خدمت میں آئی، عرض کیا بھیا آپ کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ بھیا جیسے میں نے اس زمین پر قدم رکھا میرے دل میں پریشانی آ گئی ہے، میرا دل غموں سے بھر گیا، مولا فرماتے ہیں زینب بہن، ام کلثوم بہن، جب میں اپنے بابا کے ساتھ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، اسی جگہ پر میرے بابا نے بھیا حسن کی گود میں اپنا سر رکھا، کچھ لحظے کے لیے سو گئے، اچانک سامنے ہوئے میرے بابا جاگ گئے، حضرت کی پیشانی سے پسینہ جاری ہے، ہم نے آ کر بابا سے پوچھا بابا یہ کیا بات ہے؟ بابا نے کہا میری جیسی آنکھ لگی سی زمین پر میں نے دیکھا یہ بیابان خون سے بھرا ہوا ہے، میرا بیٹا حسین اس خون میں غرق ہو رہا ہے، آواز بلند کر رہے ہیں، کوئی حسین کی آواز سننے والا نہیں ہے، زینب بہن، زینب بہن لگتا ہے یہاں سے میری رسالت ختم ہوگی، زینب اب تیری رسالت شروع ہوگی، زینب نے عرض کیا بھیا اگر ایسا ہے ردنا الى حرم جدنا، بھیا اگر ہماری چادر لٹ جائے گی یہاں پر، اگر آپ شہید ہو جائیں گے ہمیں نانا کے روزے پر واپس کر دیں، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین